ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت، ذوق اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز اور محترم حضرات گرامی، الحمدللہ لیلۃ البراءت کی بابرکت ساعتیں ہیں، اور جیسا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس کے علماء نے بے شمار نام بتائے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے فیمس نام اس کا ہے وہ ہے لیلۃ البراءہ، جسے ہم اپنی اردو میں شب برات کہتے ہیں، یعنی وہ رات جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو اس کے نام کے پیچھے جو ریزن ہے وہ حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ میں نے سمجھا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ فرماتی ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ڈھونڈ رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے وہاں پر پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے۔ فرماتی ہیں میں نے حضور کے پاؤں کو چھوا تو حضور کے پاؤں متورم ہو چکے تھے، سوجن آ چکی تھی اس کے اندر۔ میں نے حضور کے پاؤں کو چھوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تم کیسے میرے پیچھے آئی ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میں سمجھی شاید آپ ازواج میں سے کسی کے گھر چلے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ عرض کیا واللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آج نصف شعبان المعظم ہے، 15 شعبان المعظم ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں اور بھیڑوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتا ہے، اتنے زیادہ۔ اب یہ قبیلہ ایسا تھا کہ جن کے پاس مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ بھیڑیں اور بکریاں تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی بھیڑوں اور بکریوں کے جسموں پر بال جتنے ہیں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدسہ کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا وجہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ آپ اس ماہ مقدسہ کے اندر اس قدر روزے رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ہے، لوگ اس سے غفلت کا شکار ہیں، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سال کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی صورت کے اندر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات تخلیق کی، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، جن کو اللہ نے عرش پر مہمان بلایا،
وہ بھی چاہتے ہیں کہ جب یہ رات آئے، جب ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں میں اس وقت روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اور پھر غنیۃ الطالبین میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی ایک حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق آسمان سے پورے سال کے لیے زمین کے اوپر اترتا ہے، اور جس آدمی نے اس دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے اس کا نام نامہ اعمال کے اندر، کتاب کے اندر لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ شخص اس سال کے اندر مر جائے گا۔ جس نے پیدا ہونا ہے وہ اس کا نام بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ شخص پیدا ہوگا، یہ بچہ پیدا ہوگا۔ یعنی ایسی عظیم البرکت رات ہے جس کے اندر اعمال کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور بندوں کا رزق اترتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے اس رات کے اندر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی اپنے لیے شفا طلب کرنے والا کہ میں اس کو شفا عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے لیے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، یہاں تک کہ صبح نکل آتی ہے اللہ تبارک و تعالی ساری رات اعلان فرماتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مقدس رات ہے جس رات کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے چند لوگوں کے۔ اب اس کو بھی ذرا غور سے سن لیجئے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسی راتوں کے اندر صرف چند نوافل ادا کر لیے تو ہم سارا سال جو مرضی کرتے رہیں، اب ہم تو جنتی ہو گئے۔ یہ نوافل یاد رکھیے یہ ایسوسیٹڈ ہیں فرض نماز کے ساتھ۔ اگر فرض نماز کی فرائض کی پابندی کی جائے گی تو پھر نوافل کا صحیح طور پر ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو شرک کرتا ہے، شرک کرنے والے کی مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ایک ہے وہ شرک جسے اللہ اور اللہ کا رسول شرک قرار دیں، ایک وہ جس کو سعودی عرب والے مشرک کہیں، یہ وہ نہیں ہے جس کو سعودی عرب والے کہہ دیں یا کوئی بھی شخص کہہ دے کہ فلاں مشرک ہے، کوئی کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، کوئی کسی کے مزار پر جاتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگا لیتا ہے وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ ایسی شرک کی فیکٹریوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ شرک وہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول شرک قرار دیں وہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ شخص مشاحن کینہ پرور جو کسی مسلمان کا بغض اپنے دل کے اندر پال کر رکھے، کسی مسلمان کے متعلق اس کی دشمنی اپنے دل کے اندر پال کر رکھے۔ فرمایا تیسرا جادوگر، جادو کرنے والا جو دوسروں کے درمیان لڑائیاں پیدا کرتا ہے، دوسروں کے درمیان فساد برپا کرتا ہے، میاں اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے جادو کرتا ہے، بہن اور بھائی اور بھائی کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے جادو کرتا ہے، وہ شخص بھی اس رات کے فضائل سے، اس رات کی برکات سے مستفیض نہیں ہو پائے گا۔ پھر فرمایا چوتھا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا جو ماں کو گالی دیتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس رات اللہ تبارک و تعالی لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرما رہے ہوں گے، اس رات وہ بھی محروم رہے گا، اس رات سے وہ محروم رہے گا، اس کی مغفرت، وہ اپنی مغفرت کے لیے پروانہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستو، والدین کو گالی کا سبب بننا یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی ماں اور باپ کو گالی دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو انڈائریکٹلی ماں اور باپ کے لیے گالی کا سبب بنتے ہیں، جیسے کسی کے باپ